بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ العلق، آخری آج آیات ہیں 14 تا 19۔ پہلے ان کے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سلیس ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں جی، سورہ علق کی آیت نمبر 14 کا سب سے پہلا لفظ ہے علم یا علم۔ یہ تین الفاظ ہیں، تین۔ پہلا ہے آ، یہ حمزہ استفہام کا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، علم کیا نہیں، یا علم کا مطلب وہ جانتا۔ علم یا علم کیا نہیں وہ جانتا، کیا نہیں وہ جانتا، یعنی کیا وہ نہیں جانتا ہے۔ بِأَنَّ اللہ، بِأَنَّ کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، بِأَنَّ یہ کہ، اللہ کے معنی اللہ، یرا دیکھتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ اس بات کو جانتا ہے۔ کلا لئن لم، لئن لم دو لفظ ہیں، لئن لم، لئن کا مطلب اگر، لم کا مطلب نہیں، اگر نہیں، ینتہی، ینتہی کا مطلب وہ باز رہا، یعنی اگر وہ باز نہیں آیا، اگر وہ رکا نہیں اپنی حرکتوں سے، تو لنسفعن، لنسفعن لام اس کے معنی ہوتے البتہ، نسفعن یہ مضارع کا صیغہ ہے، نسفعن ہم گھسیٹیں گے، نسفعن کے معنی ہم گھسیٹیں گے۔ بالناسیاتی، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، بن ناسیہ کا محاورتاً بولا جاتا ہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ لنسفعن بالناسیہ، ہم گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناسیۃ کاذبۃ، ناسیہ کا مطلب پیشانی، کاذبۃ جھوٹی، یعنی وہ کیوں، اس لیے کہ وہ پیشانی جھوٹی ہے۔ خاطئۃ، خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ فلیدعو، فلیدعو فا کے معنی ہوتے ہیں پس، یدعو چاہیے کہ وہ بلائے، یدعو کا مطلب وہ بلا لے۔ نادیۃ، اپنی مجلس کو، نادیہ کہتے ہیں مجلس کو، یعنی اپنے رفقا کو، اپنی فوج کو، اپنے شرکا کو۔ سندعو، سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، ندعو کا مطلب ہم بھی بلائیں گے، ان قریب ہم بھی بلائیں گے۔ الزبانیہ، زبانیہ کا مطلب جہنم کے فرشتے، جہنم کے دروغوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یعنی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج کو بلا سکے۔ لا تطیعو، لا تطیعو کا مطلب نہیں، لا کے معنی نہیں، تطیعو اطاعت کرو اس کی، لا تطیعو تم اس کی اطاعت مت کرو۔ واو کے معنی اور، اسجد، اسجد کا مطلب تم سجدہ کرو۔ واقترب، اور قربت حاصل کرو، یعنی اس کی باتوں کو چھوڑو، اس کی بات مت مانو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی بات مانو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو یہ سورہ علق کی آخری آیات ہیں 14 تا 19، جن کے لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی آیت نمبر 14، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، یعنی مطلب وہ جانتا ہے۔ اگر وہ باز نہ آیا، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناسیہ، تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اسے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، اور اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطئۃ، اس کی جو پیشانی ہے وہ جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ سندعو الزبانیہ، پس وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یعنی اپنی فوج، اپنی طاقت، جو بلانا چاہتا ہے بلا لے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی موکلین دوزخ کو بلا لیں گے، ہم بھی موکلین یعنی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ آگے ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، آپ اس کا کہا نہ مانیے۔ لا تطیعو، واسجد، اور سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ اپنے آپ کو
سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کے حضور آپ جو عبادت کرتے ہیں کرتے رہیے اور اللہ کے قریب ہوتے جائیے۔ یہ در حقیقت میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا کہ ابو جہل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ آ کر کے روکتا تھا۔ ترمذی شریف کی بھی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، آیا اور آ کر کے اس نے روکنے کی کوشش کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، جھڑکا، تو جس پر وہ کہنے لگا میں تو مکے کا سردار ہوں اور میں تو مشرکین کا سردار ہوں اور میرے پاس بہت بڑی فوج ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، تمہاری کیسے جرأت ہوئی کہ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، جھڑک رہے ہو، میں پوری فوج بلا لوں گا اپنی۔ تو یہ گستاخی اور گستاخانہ الفاظ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے، اور یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ باز نہیں آیا ان باتوں سے تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹیں گے۔ یہ بڑے سخت الفاظ اللہ نے استعمال کیا کیونکہ وہ جھوٹا ہے، خطا کار ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنی مجلس کو بلائے گا، اپنی فوج کو بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی پھر دوزخ کے جہنم کے دروغوں کو بلائیں گے، فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب پہ جواب دیا، ترکی جواب اسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، تو تسلی امیز الفاظ یہ ہیں، ان کی باتوں کی طرف رجحان مت کیجئے، لا تطیعوا، چھوڑیے اس کو، اس کی بات ماننا، اس سے مرغوب مت ہوں، بلکہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے جائیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں ساری زندگی آپ نے مقابلہ کیا، ڈٹے رہے اور اللہ کے حضور ترقی کرتے رہے۔ تو یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ ہم کسی کے کہنے سے یا ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم اپنے رب کے حضور جھکنا مت چھوڑیں، نماز مت چھوڑیں، قرآن مت چھوڑیں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی اس پہ لگانے کی کوشش کریں اور اس میں آگے ترقی کرتے چلے جائیں۔ یہ جو آخری سے آیت ہے اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو بھی سن رہے ہیں وہ لازماً سجدہ کیجئے، یہ سجدہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔